بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ولا آلک و صحابک یا حبیب اللہ براءۃ من اللہ و رسولہ۔ سورہ توبہ ترتیب کے لحاظ سے 9ویں نمبر پر ہے، اس کا نمبر 9 بنتا ہے 9۔ اس کا اصل نام سورہ برات ہے، جس کے معنی اعلان بیزاری کے ہیں، علیحدگی کے ہیں، بیزار ہونے کے ہیں، اور اس کا نام توبہ بھی ہے، اور اس کے معنی بازگشت کے ہیں، اس لیے کہ اس کی پیشانی پر توبہ لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں اور 114 بسم اللہ ہیں، لیکن سورہ نمل 19ویں پارے میں جو ہے اس میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے، ایک شروع میں اور ایک درمیان میں، تو لہٰذا اس کے ترتیب کے لحاظ سے بسم اللہ اس کے اندر لکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ اس کا مفہوم کے لحاظ سے شان نزول ایک ہے، اس لیے اس کے شروع میں ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، مفسرین نے ایسا ہی لکھا ہے۔ اور برات کا اعلان اس لیے ہے کہ تاکہ اگر وہ کفار کو اس میں بہتری، اس میں بھلائی نظر آئے اور توبہ کر لیں تو اس کا انہی کو فائدہ ملے گا، اس لیے اس کا نام توبہ رکھا گیا۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ کیا کریں، توبہ کر لیں تو ان کے لیے خیر ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ اس سے روگردانی کریں تو پھر کیا ہے، دردناک عذاب ہے۔ بہرحال اگر کوئی سورہ توبہ کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھے گا 40 دن تک، 40 دن تک روزانہ جو کوئی 1 مرتبہ پڑھے گا تو مقدمے میں کامیاب ہوگا، اس کے خلاف جو بھی مقدمہ ہے، عدالت، کچہری، جرگہ، جو بھی اس کے خلاف مقدمے لگے ہوئے ہیں وہ اس میں بری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مخالف راضی ہوں گے، گم شدہ چیزیں اس سے ملتی ہیں، کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو، سورہ توبہ کو پڑھنا شروع کریں، مل جاتی ہے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بھی سورہ توبہ اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ اور نظر بد، جس کسی انسان کو جس کسی چیز کو بھی نظر لگ جائے، اور نظر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو لگ جائے تو قبر تک لے جاتی ہے، بکری کو لگ جائے تو ہانڈی تک لے جاتی ہے، جس کو بھی نظر لگ جائے اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیتی ہے، اس کے اوپر زوال شروع ہو جاتا ہے اس چیز کے اوپر۔ تو لہٰذا اس نظر بد سے بچنے کے لیے بھی سورہ توبہ کی تلاوت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، سواری کے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے ہوتے ہیں، شوقیہ ہوتے ہیں، مکان، کاروبار، کوئی نہ کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جو انسان کی پسند کی ہوتی ہے، اور ہر چیز جو اس کی پسندیدہ ہو اس کے لیے سورہ توبہ کو پڑھے تو نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن آیت آیت اور حرف حرف نازل ہوا ہے، سوائے سورہ توبہ اور سورہ توحید کے، یہ یکجا نازل ہوئے ہیں۔ سورہ توحید قل هو اللہ احد، سورہ توبہ کے اور سورہ اخلاص کے علاوہ باقی ہر ایک قرآن کی آیت آیت، جز جز، حرف حرف نازل ہوا، لیکن یہ سورہ توبہ یک بارگی نازل ہوئی، اور یہ حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی، حج کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ امیر حج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کے بھیجا گیا، اور بعد میں سورہ توبہ نازل ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمان دے کر بھیجا گیا کہ یہ احکامات اور یہ مسائل رکھیں۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہ ھذا، اور اس سورہ توبہ کے نازل ہونے سے کفار و مشرکین تمام کے تمام جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں وہ حج بیت اللہ کو، اس کے طواف کو آتے تھے، لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے بعد یہ پابندی لگی انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم،
मुशरिकीन नजस हैं, वो मस्जिद हराम के करीब तक भी ना आए। बाद आमी इस सूरत के इस साल के बाद उसके ऊपर पाबंदी लग गई थी और इसके हमरा 70,000 फरिश्ते उतरे। 70,000 फरिश्तों के जलूब में इसको नाजिल किया गया। और अगर कोई मुतवातर 3 नमाज जुमा फजर के बाद, जुमे के दिन नमाज फजर के बाद मुतवातर सूरह तौबा 19 मरतबा तलावत करेगा तो इसका दुश्मन माजूल होगा। दुश्मन की सरकोबी के लिए, उसको सरनगू करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको ज़ेर करने के लिए इस सूरत का पढ़ा जाए। ईद उल दुहा के दिन, बड़ी ईद के दिन, कुर्बानी वाले दिन सूरह तौबा 21 मरतबा पढ़े तो दुश्मन तबाह होगा। ख़ास मखसूस अय्याम में, क्योंकि इसका तल्लक ही सूरह तौबा का हज के दिनों में था और कुर्बानी भी हज के दिनों में थी है, तो लिहाजा इन दिनों में पड़ेगी और दुश्मन सरनगू होगा, दुश्मन तबाह होगा। कितने बड़े बड़े कुफार मक्का मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे और पाबंदी लग गई। इस साल के बाद मुशरिकीन का मक्का में दाखिल होना क्या है, ममनू है और आज तक पाबंदी है। और अगर जिस्म में दर्द हो तो सूरह तौबा को तेल पर दम करके पढ़ के 41 बार मालिश करें, इससे दर्द ख़त्म होगा। हत्ता कि फालज का मरीज़ भी इस तेल के दम करने और मालिश करने से ठीक हो जाता है। सूरह तौबा यानी आप ये समझें कि 5 पारा है 10वां पारा और 1 पाव है 11वां पारा, पूरा 1 पारा बनती है, पूरा 1 पारा। तो जो बंदा पढ़े इसको रोज़ाना 41 मरतबा, 41 मरतबा पढ़ तो नहीं सका, 41 सिपारे कौन पढ़ता है रोज़ाना? एक रान बंदा ख़त्म कर सकता है। ठीक है, लिखने वाले लिख देते हैं लेकिन पढ़ने वाले पढ़ भी देते हैं। ठीक है, तो इसलिए 41 बार इसके को तेल पर पढ़ कर दम करने हैं। 41 बार पढ़ने से मतलब ये है कि रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़ी जाए 41 दिन तक, मतलब ये है रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ी जाए। अगर आप एक ही दिन में 41 बार पढ़ेंगे तो ये 41 कुरान 41 से सिपारे बनेंगे और 41 सिपारे से मुराद ये है कि 1 कुरान पाक और 11 सिपारे एक दिन में नहीं पढ़ा सकता। तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़ी जाए, रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़ी जाए 40 दिन तक। अगर कोई सूरह तौबा लिख कर अपनी टोपी या अमामा में रखे तो जहाँ कहीं भी लोग इसको देखें हैबत ज़दा हूँ, चोर इसको देखेंगे कि इसके पास से चले जाएंगे। राजन लुटेरे डाकू होते हैं ना, तो इस सूरह तौबा की हैबत से और इसके रोब जलाल से डाकू लुटेरे राजन भी इसको देखते ही राह छोड़ देंगे। और अपने घर में रखे तो वो ख़ुद और इसके घर वाले आतिश ज़दगी से, तमाम आफात व समावी और अर्ज़ी से महफूज रहेंगे। अगरचे इसका सारा मोहल्ला ही आग से जल क्यों न जाए लेकिन ये घर महफूज रहेगा। लिख कर, एक तो कुरान पाक की सूरत में पढ़ा हुआ है और वैसे भी कुरान पाक यहाँ होगा, खैर बरकत होगी, लेकिन अपने हाथ से लिखने का एक तरीका है, एक अंदाज़ होता है, एक मेहनत होती है, एक मशक्क़त होती है, एक लगाव और एक उन्स और एक मोहब्बत होती है। वैसे तो प्रिंटिंग की सूरत में कुरान पाक हज़ारों पड़े हुए हैं और जहाँ भी आग लगती है कुरान पाक नहीं जलते। ठीक है, जहाँ भी कोई तूफ़ान बादो बार आता है तो कुरान पाक बिल्कुल महफूज रहता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस ज़िक्र को हमने नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत के लिए क्या हैं, काफ़ी हैं। तो इसलिए इसको अपने हाथ से लिखना एक बड़ी अज़मत है। तो इसको लिख कर अपने घर में रखे तो वो घर आतिश ज़दगी से महफूज रहेगा, अगरचे पूरा मोहल्ला ही क्यों न जल जाए, ये महफूज रहेगा। और ये हमारे इलाके का एक मशहूर वाक़या है, हर बच्चा बुढ़ा जवान जानता है कि एक आमल टाइप कोई आगे और आमल थे, कोई नाम नहीं लेता, तो वो खाना खाया है घर में, तो वो ख़वातीन थी बड़ी फैशनेबल किस्म की, वो कहने लगी ये क्या चूड़ा मसल्ली आ गया, हमारे घर के बर्तन ख़राब कर गया। उसने सुन ली, वो चंद ही गज दूर गया ना तो कुछ ऐसा किया ना कि घर को आग लगी। मुतवातर 3 दिन तक आग लगी रही और बुझाने वाले बुझा रहे थे, पानी डाल रहे थे और
وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی تھوڑا پھینکتے تھے، اس کے اوپر تیل زیادہ پھینکا جاتا تھا۔ آخر میرے ایک محترم میرے کزن خالہ کے بیٹے پیر علاء الدین صدیقی کسی تعارف کے نام کے محتاج نہیں ہیں، ان کے پاس لوگ ہیں، انہوں نے ایک تعویذ دیا کہ ہمت کر کے اس آگ کے اندر کود کر کیا کر دو، جلا دو۔ وہ ایک آدمی بڑا جوشیلا، بڑا فرتیلا، بڑا جذبے والا تھا، تو اس نے ہمت کر کے یوں بھاگتے ہوئے کسی چیز کے ساتھ اس کو بس لٹکا دیا، بس اس تعویذ کا وہاں لگنا تھا کہ آگ بجھ گئی۔ جی بعض دفعہ جنات کے اثرات ہوتے ہیں، کسی بندے کی کارستانی ہوتی ہے، موکلات کے ذریعے، جنات کے ذریعے، جو بھی ہیں، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور سورہ توبہ 11 بار بارش کے پانی پر پڑھ کر وہ پانی جریان کے مریض کو پلایا جائے، جریان کے مریض کو پلایا جائے تو اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ سورہ توبہ کو لکھ کر سرانے کے نیچے رکھے تو برے خواب نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی قیدی 44 مرتبہ سورہ توبہ پڑھے تو رہائی پائے گا، اور اگر کوئی شخص سورہ توبہ کو پانی پر دم کر کے پانی پی لے اور تھوڑا سا پانی بچا کر اس سے غسل کر کے، وہ جادو سحر کے مسئلے سے محفوظ رہے گا، اس کے اوپر کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ اور اسی کو اگر بیری کے پتوں پہ پڑھ کر، بیری کے پتوں کو لنگری، پتھر کے لنگرے میں کوٹ کر غسل کیا جائے، پیا جائے، ہر قسم کے جسمانی امراض، جادو، جنات، سحر وغیرہ سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص مردانہ طاقت کا کوئی مریض ہے، طاقت زائل ہو گئی ہے، وہ اپنا ازدواجی وظیفہ پورے کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس عمل کو کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس چیز پر قدرت دے دیں گے۔ اور اگر سورہ توبہ کو لکھ کر پانی میں گول کر کسی باغ میں، کسی کھیتی میں، کسی زراعت کی فصل پر چھڑک دیا جائے تو وہ فصل اچھی ہوگی، اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد اس کھیتی سے، اس کھیت سے حاصل ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ اور یہ قرآن پاک کے خواص جو چیدہ چیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بات یہ ہے کہ ایک بزرگ، بہت بڑے مشہور بزرگ تھے، بایزید بستامی یا ان کے کوئی ہم اثر تھے، بیمار ہو گئے، تو ان کے زمانے کا ایک بڑا حکیم ماہر اس کو اپنا قارورہ بھیجا۔ قارورہ کہتے ہیں شیشی میں پیشاب کو بند کر کے، حکیم کو شیشے کی بوتل میں پیشاب کو بند کر کے چیک کیا جائے تو اس کے کلر کو دیکھ کر تشخیص کی جاتی ہے۔ وہ قارورہ بھیجا، اور راستے میں ہی تھے کہ ایک بندہ ملے جو مردان خدا سے تھے، یعنی خضر علیہ السلام ملے۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ فلاں ہمارے پیر و مرشد بیمار ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، واپس چلے جاؤ، اور قرآن پاک کی آیت بالحق انزلنا ہوا بالحق نزل، کہو یہ پڑھے، دم کرے، پانی پہ دم کر کے پھونکے، جسم پر پھیرے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور آخری فائدہ جو اس کا بتا رہا ہوں، سورہ توبہ کا جو آخری دو آیات ہیں، آخری دو آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ جو بندہ پڑھے گا وہ اپنی عظمتوں اور اپنی رفتوں کا خود اندازہ لگا لے کہ میرے ساتھ دن با دن ہو کیا رہا ہے، کتنی میری پرواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی دو سنتوں کے درمیان میں ہمیشہ یہ پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لست و مست کر دیا، لست و مست کر دیا، اپنی محبت میں، اپنے ذوق میں، اپنے شوق میں ایسا مست کر دیا کہ ان کو دنیا کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ اور وہاں بھی کسی نے خواب میں دیکھا نا، عالم کشف میں، او بڑے کھلے لا مقام ہے، وہ حیران سرگرداں پوچھا یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ تو کہنے لگے کہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتوں کو مغرب کی دو سنتوں میں پڑھا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد نیم روشنی میں
اندھیرے میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر ایک انہیں میں قبلہ کی طرف ہوں توجہ کرے یا نہ کرے، مدینہ شریف کو سامنے نظر میں رکھ کر، حرمین شریفین کو نظر میں رکھ کر، تصور میں رکھ کر اس کو پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حرمین شریفین کی زیارت کراتے ہیں۔ بے سر و سامان کے عالم میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ مکے اور مدینہ کی زیارت کے بغیر وہ رہ نہیں سکے گا، مرنے سے پہلے وہ ان کی زیارت کر کے مرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کلام میں یہ برکت ہے۔ آزمائش میں بار بار کہتا ہوں شرط ہے، آپ بھی کبھی تجربہ کر کے دیکھنا، جو لوگ بے سر سامانی کے عالم میں تمنا جستجو رکھتے ہیں مدینہ کی، حرم کی، تو وہ اس آیت کو لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ میرے ارشاد صاحب کے پاس ایک بندہ آیا نا، مدینہ جانا ہے یہ پہنچانا ہے، تو بس پل بھر میں اس کو مدینہ پہنچا دیا۔ پہنچانے والے یوں پہنچا دیتے ہیں، طے فی الارض کرا دیتے ہیں، زمین کو سکیل دیتے ہیں، وقت اور ٹائم کو کیا کرتے تھے اپنی ایک لیمٹ میں لے کے۔ ٹائم اینڈ سپیس کا جو مسئلہ ہے نا بڑا باریک اور بڑا پیچیدہ ہے، اس کے اوپر اولیاء اللہ کی قدرت ہوتی ہے، وہ پل بھر میں آسمان کے کناروں اور زمین کے کناروں کو طے کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کو پڑھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے اور حرمین شریفین کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے۔ یہ بات کنفرم ہے، آزمودہ ہے، ایک دفعہ کی نہیں، ہزاروں مرتبہ کی۔ آپ بھی اپنی قسمت کو جگائیے گا اس آیت سے۔